آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی سنتے ہیں جو طاقت میں بے مثال تھی، جو پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں شاندار گھر اور محلات بنا لیتی تھی، اور جو اپنی قوت پر اس قدر غرور کرتی تھی کہ سمجھتی تھی انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ تھی قوم سمود۔ سمود عرب کے علاقے میں رہتی تھی۔ ان کا شہر پہاڑوں کے درمیان آباد تھا۔ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان میں خوبصورت گھر بناتے تھے۔ ان کی تعمیرات دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی، سرسبز باغات اور پانی کے چشمے تھے۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن دولت اور طاقت اکثر انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ قوم سمود اللہ کو بھول گئی۔ انہوں نے بت بنا لیے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ ظلم اور ناانصافی عام ہو گئی۔ غریب کمزور ہو گئے اور امیر لوگ مزید تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فوراً ان پر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا جو حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو محبت اور نرمی سے سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر ادا کرو اور ظلم و برائی چھوڑ دو۔ کچھ لوگوں کے دل نرم ہے، انہوں نے بات مان لی اور ایمان لے آئے۔ لیکن قوم کے سردار جو اپنی عزت اور اقتدار کھونے سے ڈرتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ دراصل ایک بہانہ تھا، کیونکہ ان کا ارادہ ایمان لانا نہیں تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم نے عجیب مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ ناممکن سا مطالبہ تھا، مگر اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ ہلا اور اس میں سے ایک عظیم اور خوبصورت اونٹنی ظاہر ہوئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ اس کے پانی پینے کا ایک مقرر دن ہوگا اور تمہارے پانی پینے کا ایک دن۔ اسے آزادی سے چرنے دو۔ کچھ عرصے تک سب ٹھیک رہا۔ اونٹنی اپنے دن پانی پیتی اور لوگ اپنے دن پانی لیتے۔ لیکن سرداروں کے دلوں میں بغض اور غصہ بھر گیا۔ انہیں یہ اونٹنی اپنی طاقت کے لیے چیلنج محسوس ہونے لگی۔ آخرکار انہوں نے سازش کی اور چند بدبخت لوگوں کو تیار کیا۔ ایک دن جب اونٹنی اپنے پانی کے دن آئی تو ان ظالموں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، بلکہ اللہ کی نشانی کا انکار تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ کا دل غم سے بھر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ لیکن قوم نے پھر بھی توبہ نہ کی۔ وہ ہنسے، مذاق اڑایا اور سمجھے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلا دن گزرا تو ان کے چہروں کا رنگ بدلنے لگا۔ دوسرا دن گزرا تو خوف فضا میں محسوس ہونے لگا۔ تیسرا دن آیا اور اچانک زمین زور سے ہل اٹھی۔ آسمان سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی جو دل دہلا دینے والی تھی۔ زلزلے نے ان کے پہاڑی گھر ہلا دیے اور وہ اپنے ہی محلات میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ صبح جب سورج نکلا تو پورا شہر خاموش تھا۔ نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی زندگی، صرف سناٹا۔ صرف وہ لوگ بچ گئے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت پر کبھی غرور نہ کرو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ نبی کی بات کو معمولی نہ سمجھو اور جب حق سامنے آ جائے تو اسے قبول کر لو، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اس کا عذاب بھی سخت ہے۔